بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما. اما بعد، یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبی مجلس ہے. کل ہمارا سبق تھا غزوہ بدر سے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ 2 ہجری کے اندر اسلام کا سب سے بڑا معرکہ اور جہاد اور جنگ پیش آئے جس کا نام غزوہ بدر ہے، اور اسی سے مکے کے کافروں کی کمر ٹوٹی ہے. 12 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لے گئے. 314 آدمی ساتھ تھے. قریش کی طرف سے 950 آدمی تھے. 3 گنا آدمی کافروں کے پاس تھے. اصل جو قافلہ تجارت کے لیے مکہ جا رہا تھا اس کو پکڑنا مقصد تھا، لیکن وہ نکل گیا اور اتفاقاً مکے کے کافروں سے جنگ ہو گئی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا. تو سعد ابن عبادہ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے، تو کافروں سے لڑنا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پوری رات دعا میں مانگی اور ہر ایک کو سیٹ کیا. بلکہ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا لگا کر بتلایا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ واقعے کے بعد بالکل 1 فٹ کے بھی فرق نہیں دکھائی دیا. جس کافر کے بارے میں جہاں نشان لگایا تھا وہ وہی مرا ہوا پڑا تھا. یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ 2 صحابی آئے، حضرت حذیفہ اور ابو حصل. ان دونوں نے کافروں سے کہا تھا کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کر دیا کہ اگرچہ ہم کم ہیں لیکن تم اپنے وعدے کو پورا کرو. پھر غزوہ بدر کے اندر سب سے شروع میں 3 صحابی حضرت علی، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور عبیدہ ابن الحارث مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے لیے نکلے تھے. ان میں حضرت عبیدہ ابن الحارث شہید ہو گئے تھے. خصوصی واقعات یہ پیش آئے کہ صحابہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو، جس وقت وہ کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، نہیں چھوڑا. عتبہ حضرت حذیفہ کے والد تھے، انہوں نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے. حضرت عمر نے اپنے ماموں کو نہیں چھوڑا. تو یہ واقعات صحابہ کی طرف سے جانثاری کے پیش آئے. اور سب سے بڑا بدبخت ابو جہل، 2 چھوٹے بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں برباد اور قتل کیا گیا. ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر پر ایک مٹھی پھینک دی جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں مچ گئی اور صحابہ ایک دم ان پر ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے بڑی کامیابی ہوئی. 70 کافر مکے کے شہید مارے گئے، جہنم میں پہنچے، اور 70 گرفتار ہوئے. اور صحابہ میں صرف 14 آدمی شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے. کچھ لوگوں کو قید کر لیا گیا جیسے کہ معلوم ہے 70. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان سے 4 ہزار روپے درہم چاندی کے سکے لے کر چھوڑ دیے جائیں.
لیکن یہ یاد رہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں حکم فرمایا کہ تم لوگوں کو ان قیدیوں کو بھی قتل کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تمہارے جان کے دشمن تھے۔ تم نے نرمی کا جو معاملہ کیا اس موقع پر درست معاملہ نہیں کیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی روئے بیٹھ کر کہ ہم نے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو قتل کرو، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رو رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ خدا نخواستہ اس پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو ہر موقع پر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہیں، چاہے غصے کا حکم دے اللہ تعالیٰ، وہ بھی ہمارے لیے سر آنکھوں پر، سختی کا دے وہ سر آنکھوں پر، نرمی کا دے وہ سخت آنکھوں پر۔ یہاں سے آج ہمارا سبق ہے اسلامی مساوات۔ یہ یاد رکھیں جن کے اندر، چلو چھوڑیے بس، ان قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، تو چنانچہ بدر میں وہ بھی پکڑے گئے۔ حضرت عباس رات کو قید تکلیف سے کراہتے، یعنی درد ہوتا تھا ان کی آواز آپ کے گوش مبارک یعنی کان مبارک میں پہنچتی تو آپ کی نیند اڑ جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری کی فکر تھی، اگرچہ کافر تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ ارشاد ہوا کہ میں کس طرح سو سکتا ہوں جبکہ میرے عم بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ آج کے دور میں تو کوئی باپ کی فکر نہیں کرتا، چچا کی تو کیا فکر کریں گے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر مساوات اسلامی اس کی اجازت نہ دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر عم بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے۔ یعنی ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ ہیں، تو آپ کو تو حق تھا کہہ دیتے کہ بھائی میرے چچا کو چھوڑ دیا جائے، بادشاہ کچھ بھی حکم دے سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام مسلمان بن کے رہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے جب تک کہ اللہ ہی کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا، ان سے بھی اسی طرح فدیہ وصول کیا گیا، بلکہ عام قیدیوں کی نسبت سے کچھ زائد ان سے لیا گیا، کیونکہ عام اسیروں قیدیوں سے 4,000 اور عمرا یعنی بڑے سرداروں سے کچھ زیادہ لیا گیا تھا، اور حضرت عباس مالدار بھی تھے، ان کو بھی 4,000 سے زیادہ دینا پڑا۔ یہ ہے اسلام کی برابری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے جب تک کہ اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ ہاں اگر اللہ ہی نازل فرما دے تو بات الگ ہے۔ انصار نے عرض بھی کیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدیہ معاف کر دیا جائے، مگر اسلامی مساوات برابری میں عزیز و قریب اور دشمن و دوست و دشمن سب برابر تھے۔ انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ کے داماد ابو العاص یہ وہی ہیں جن سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اور مکے ہی میں یہ شادی ہو چکی تھی، اور ابو العاص اس وقت تک کافر تھے۔ اسیران جنگ میں یعنی قید ہو کر آئے تھے، ان کے پاس فدیے کے لیے مال نہ تھا، اس لیے ان کی زوجہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو، جو مکے میں مقیم تھی، حضرت زینب، ہاں حضرت زینب تھی، صحیح، ان کی رقیہ تو بعد میں آئی، ٹھیک۔ حضرت زینب جو آپ صلی اللہ، حضرت ابو العاص کی رقیہ کا تعلق تو حضرت عثمان سے ہے، مجھے مغالطہ لگا۔ تو ابو العاص کی بیوی حضرت زینب جو مکے میں ٹھہری ہوئی تھی، کہلا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ خدیجہ نے ان کے جہیز میں دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ تو جب آپ نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو ماں نے ہار دیا تھا شادی کے موقع پر، اسی کو آج اپنے شوہر کے چھڑوانے کے لیے دے دیا، تو باپ کو تو رونا آئے گا ہی۔ اور صحابہ سے فرمایا اگر تم راضی ہو تو زینب کے پاس یہ اس کی والدہ کی یادگار ہے، اس کو واپس کر دوں۔
تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی تمام صحابہ سے، صحابہ نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا، اور ابو العاص سے کہہ دیا کہ حضرت زینب کو مدینے بھیج دیں، یعنی تم تو چلے جاؤ مکہ، لیکن حضرت زینب کو اب ہمارے پاس مدینہ بھیج دو، ہم نے تمہیں فری میں چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کا اختیار کی، لیکن تمام صحابہ سے پہلے اجازت لی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے نہیں، اگر کوئی استاد بن جائے اور اگر کوئی میڈم اور پرنسپل بن جائے تو وہ اپنے پڑھانے والوں پر حکم چلانے لگے، یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نیک لوگوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، کیا بڑا، پتہ لگ جائے گا قبر میں جا کر کون بڑا کون چھوٹا۔ بڑے بھائی اپنے چھوٹوں کو ایسے ڈانٹتے ہیں، بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں کو ایسے ڈانٹتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو العاص کا اسلام۔ ابو العاص یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت زینب کے شوہر ہیں۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے، اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے، ایک بار تو بدر میں پکڑے گئے، دوسری مرتبہ شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے، پھر اسی طرح چھوڑ دیے گئے۔ اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکا کا حساب بے باک کر کے یعنی نمٹا کر مشرف با اسلام ہو گئے، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا ہے، یہ بجبر و اکرا مسلمان کر لیا گیا۔ یعنی پہلے مکہ سے مکہ واپس گئے اور تمام لوگوں کے سامنے وہاں اسلام قبول کیا مکے میں جا کر، مدینے میں جب پکڑے گئے وہاں اس وجہ سے نہیں کیا کہ لوگ یہ تانا نہ دے دے کہ پکڑنے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، یعنی جو کافر پکڑے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے کپڑے دے دی، کافر ہیں پکڑے گئے ہوئے ہیں لیکن کپڑوں کا انتظام مسلمان کر رہے ہیں۔ مگر حضرت عباس کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر راست یعنی فٹ نہ آتا تھا، تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے اپنا کرتا دے دیا۔ یہ یاد رکھیں، عبداللہ ابن ابی بہت مرتبہ تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے، تو نام عبداللہ سے آدمی کو دھوکہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ صحابی ہے، یہ نہ مسلمان ہے نہ یہ صحابی ہے، بہت بڑا منافق اور کافر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی کے کفن میں عنایت فرمایا تھا اس میں اسی احسان کا معاوضہ بھی ملحوظ تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت عباس کو عبداللہ ابن ابی نے کرتا دیا کیونکہ یہ بھی لمبا چوڑا تھا، حضرت عباس بھی لمبے چوڑے تھے، تو اب اس کا انتقال ہوتا ہے عبداللہ ابن ابی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر میں اتارا۔ جب قبر میں ان کے بیٹے جو اب ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا کہ جس قبر میں جب اس عبداللہ ابن ابی منافق کو لٹایا جائے گا تو میرا کرتا پہنا کر لٹانا، شاید اس کے اوپر کچھ اللہ تعالی رحم کھا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس کو کرتا دیا تھا، اس احسان کا بدلہ عبداللہ ابن ابی کو مرتے وقت ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے احسان کا بدلہ اتارنا چاہیے، یہ نہیں ہے بس ایک طرف سے ہی احسان آدمی قبول کرتا رہے۔ حالانکہ پکا کافر تھا۔ ایک اسلامی سیاست اور ترقی اور تعلیم۔ اسیران جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے جو کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا تم 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی لکھائی پر زور دیا ہے، اور جاہل رہنا یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جتنی ضرورت ہے زندگی گزارنے کی اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس سال کے واقعات متفرقہ، یعنی آپ جانتے ہیں 2 ہجری چل رہی ہے، تو 2 ہجری میں کیا کیا واقعات پیش آئے؟ سب سے بڑا واقعہ تو غزوہ بدر پیش آیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے کہ حضرت زینب بھی اسی سال مدینے میں تشریف لائیں۔
اسی سال اتوار کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کی صاحبزادی رقیہ کو دفن کر رہے تھے، کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ بیٹی کا انتقال بھی پیچھے ہی ہو گیا، تو اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیٹی کا جنازہ ہی پڑھا بلکہ دفن کے وقت شریک ہوئے ہیں۔ یہ رقیہ وہی ہیں جو حضرت عثمان کی بیوی ہیں، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کی بیوی بنی، تو 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال غزوہ بدر کی واپسی کے بعد پہلی مرتبہ عید الفطر پڑھی گئی 2 ہجری کے اندر، اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ رمضان کے روزے اور صدقۃ الفطر و زکوٰۃ بھی اسی سال واجب ہوئے، تو زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں واجب ہوئی، صدقۃ الفطر بھی 2 ہجری میں، روزے بھی 2 ہجری میں۔ البتہ نماز آپ پڑھ چکے معراج کے سال، یعنی مکہ مکرمہ میں 10ویں ہجری میں، 10ویں نبوی میں، یعنی یہ کہہ لیجیے ہجرت کے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے فرض ہو چکی تھی۔ رہ گیا حج، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2 سال پہلے واجب ہوا۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ایمان تو ہر حال میں ضروری ہے، اسلام، شہادت، گواہی، نماز مکے میں فرض ہو گئی، روزہ اور زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوا، اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ عید الضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہوئی، تو اصل 2 ہجری ہی کے اندر اصل احکام نازل ہوئے۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ میں حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، تو حضرت فاطمہ کی شادی مدینہ میں ہوئی ہے حضرت علی سے 2 ہجری کے اندر۔ ذی الحجہ یعنی بقرعید کا سال، بقرعید والا مہینہ۔ اب یہاں سے 3 ہجری کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر 2 واقعے بڑے بڑے پیش ہیں، نمبر 1 غزوہ احد، نمبر 2 غزوہ غطفان۔ 3 ہجری میں 450 آدمی کو لے کر دعسور ابن الحارث محاربی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا، ادھر ہی سے لڑائی کا بگل بجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے تشریف لائے تو سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس آئے۔ اس وقت اتفاقاً بارش سے آپ کے کپڑے تر ہو گئے، آپ نے ان کو سکھانے کے لیے نکال کر ایک درخت پر پھیلا دیا اور خود اس کے سائے میں لیٹ گئے۔ ادھر دعسور اب پہاڑ کے اوپر سے دیکھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں خدا کا رسول تھا، ہمارا جیسا کوئی انسان نہیں تھا۔ بغیر کسی ہراس یعنی ڈر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس کلمے کا سننا تھا کہ دعسور کے بدن پر راشا طاری ہو گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بے چارگی پر رحم آ گیا اور اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمن کو کیسے معاف فرمایا ہے، اور صحابہ کو بھی اجازت نہیں دی کہ اس کو کوئی تکلیف دے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو ایسے اسلام پھیلا ہے، نہ کہ تلواریں کے زور پر۔ دعسور یہاں سے اٹھا اور یہ اثر لے کر اٹھا کہ نہ خود فقط مسلمان ہوا بلکہ اپنی قوم سے جا کر بھی اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا، یعنی وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کی۔ 3 ہجری چل رہی ہے، حضرت حفصہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کا نکاح شعبان یعنی جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور رمضان 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ کا آپ سے نکاح ہوا۔ اس سے معلوم ہے رمضان میں شادی کی جا سکتی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اس کی وجہ سے روزے پر اور عبادتوں پر کوئی فرق نہ آنا چاہیے، لیکن آج کے دور میں تو ناممکن ہے۔ غزوہ احد۔ احد مدینے کے قریب ایک پہاڑ ہے، جس جگہ جہاد ہوا اس جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ جہاد بے اتفاق جمہور شوال 3 ہجری میں ہوا، یعنی شوال عید والے مہینے میں۔
اور تاریخ میں مختلف اقوال ہے، 7 شوال، 8 شوال، 9 شوال، 10 شوال، 11 شوال۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام یعنی بدلہ لینے کا جذبہ بھڑکنے لگا۔ اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس غرض سے 3000 جوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھا، جس میں 700 زرہیں پہننے کی اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ 3000 آدمی، 3000 اونٹ، اور 14 عورتیں بھی اس غرض کے لیے کافروں نے ساتھ رکھی تھی کہ مردوں کو غیرت دلائیں اور اگر مرد پیچھے بھاگے تو انہیں لعن طعن کرے اور شرم دلا کر پھر اس میں لڑائی میں شریک کریں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس وقت اسلام لا چکے تھے، لیکن اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر ابھی تک مکے ہی میں مقیم تھے۔ انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک تیز چلنے والے قاصد کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیج دیا۔ آپ کو اطلاع ہوئی تو فوراً 2 آدمی تحقیق کے حالات کے لیے آگے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ آ پہنچا ہے۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے۔ یہ تھے تو کافر، لیکن ظاہر اصل میں اپنے آپ کو مسلمان کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو منافق کہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو بھی ساتھ ساتھ ہونا پڑا، ورنہ پول کھل جاتی۔ مگر یہ سب کے سب راستے ہی سے واپس ہو گئے اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 کا رہ گیا۔ باتیں بنانے لگے کہ تو کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے، ادھر تو اتنے سارے 3000 ہیں، ہم صرف 1000 ہیں اور ہمیں باہر نکلنا پڑ رہا ہے، وہ پہلے ہی سے وہاں بیٹھ چکے ہیں۔ تو جسے کرنا نہیں ہوتا وہ اس طریقے سے باتیں بناتا ہی ہے۔ فوج کی ترتیب اور صحابہ کے لڑکوں کا شوق جہاد۔ مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن یعنی کم عمر بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں بھی جہاد کے شوق و ذوق کا یہ عالم تھا کہ رافع ابن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس ہو جاؤ، تو پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے اونچے ہو کر کہ تاکہ اونچے معلوم ہوں، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمورہ ابن جندب جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو عرض کیا میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ دیتا ہوں، یعنی آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ رافع سے اگر میری لڑائی ہو جائے تو میں اس کو نیچے پٹک دوں گا، اگر یہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے تو بدرجہ اولیٰ لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے موافق دونوں میں مقابلہ کر دیا گیا، سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہذا ان کو بھی جہاد میں شریک کر لیا گیا۔ مٹھائی کھانے جا رہے ہیں، اپنی جان دینے جا رہے ہیں، اور جان دینے کے لیے اس طریقے سے بھاگے پھر رہے ہیں جیسے کہ وہاں پر امریکہ کا ویزا مل رہا ہو۔ الغرض مقابل، یہاں تو کوئی جماعت میں نہیں جاتا، حالانکہ پکی بات ہوتی ہے کہ عافیت کے ساتھ وہاں رہیں گے، عافیت کے ساتھ واپس آئیں گے، جماعت میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ الغرض مقابلے پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا، یعنی دشمنوں کے ایک لشکر کا۔ آپ نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، یعنی ہار ہو یا جیت، مگر تم اسی جگہ ٹھہرے رہنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جو فوجیں ہٹی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت، یعنی جو لڑائی کے وقت کافروں سے مال ملتا ہے اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو عقب یعنی اس پہاڑ کے اوپر بٹھایا تھا، اور ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر نے بہت منع کیا، عبداللہ ابن جبیر نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے ہٹ گئے، نہ رکے، اور یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں رہنا، لیکن جب لڑائی ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب یہاں کیا کریں گے، اور دوسرے چند صحابہ رکے رہے کیونکہ
وہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر حال میں ہمیں یہاں بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ یہ دیکھ کر خالد ابن ولید، یہ صحابی ہیں لیکن احد کی لڑائی میں اس وقت کافر تھے، اور اس وقت کافروں ہی کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ انہی کو کہتے ہیں سیف اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار، کہ جس میں بھی شریک ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیا کرتے تھے۔ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقیب کی جانب سے دفعتاً حملہ کیا، یعنی جس پہاڑ پر وہ چند صحابہ رہ گئے تھے تو ایک دم اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن جبیر اور ان کے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جاں بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، لیکن تھوڑے سے تھے، اس وجہ سے سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئی کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے، یعنی ایسا وہ پیچھے سے بھی کافر آ گئے، آگے سے بھی کافر آ گئے، بیچ میں مسلمان پس گئے، اور پھر دونوں طرف سے کافروں پر حملہ کرنا شروع کیا، اور گرد و غبار اڑنے لگے، کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کون مسلمان کون کافر۔ تو مسلمانوں نے جو تلواریں چلائی وہ مسلمانوں پر ہی پڑ گئی۔ پہلے تو ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کس پر تلوار پڑ جائے۔ تو اس طریقے سے پیترا بدل گیا، جیتی ہوئی جنگ ہار کی طرف چلی گئی۔ مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ یہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یعنی کافروں نے یہ اڑا دی اور صحابہ بھی یہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، تو اس سے صحابہ کو بہت رنج ہوا۔ بہت سے صحابہ تو بالکل ہتھیار چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے وہ ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ تو جتنی کتنی طاقت تھی وہ اس طریقے سے ٹوٹ گئی۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جانسان لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال رہے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی آپ پر نظر پڑی، انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ آپ کی طرف دوڑے، مگر ساتھ ہی کفار نے بھی سب طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کر لیا، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا مگر آپ محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم یعنی جمگھٹا کر لیا تو ارشاد ہوا کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے۔ حضرت زیاد ابن سکن ماں اپنے 4 ساتھیوں کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جاں بازی کے ساتھ شہید ہو گئے، کیونکہ کافر چڑھ گئے تھے آ کر، اب تھوڑے بہت صحابہ کا سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب زیاد زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا ناش قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا کر لائے، اس وقت تک کچھ جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ کیا مبارک موت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے شہید ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ کر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ہم مریں گے کیسے؟ جیسے جی رہے ہیں، جو جیسا جی رہا ہے ویسا مرے گا۔ اب دیکھ لے کون کیسا جیتا ہے، آوارگی میں جی رہا ہے یا پھر اللہ کی اطاعت میں جی رہا ہے۔ آپ کا چہرہ انور کا زخمی ہونا۔ قریش کا مشہور بہادر عبداللہ ابن قمیہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تلوار مار دی، جس سے خود کی 2 کڑیاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کی زنجیروں کی ایک طرح کی قمیص کہہ لیجیے، جس پر اگر خدا نخواستہ تلوار پڑے تو تلوار اثر نہ کرے، اسی کو زرہ کہتے ہیں۔ تو جب اس نے تلوار ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زرہ پہن رکھی تھی وہ کڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئی، جس کی وجہ سے ایک دندان یعنی دانت مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ ابن جراح نے قسم دی، خدا کے لیے خدمت مجھے کرنے دو
اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے اپنے منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کڑیاں آپ کے چہرے میں گڑ گئی تھی ان کو کھینچ لیا، دانت ہی سے کھینچ لیا۔ تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ ظاہر سی بات ہے لوہے کی کڑی نکالنا منہ سے کوئی آسان بات تو ہے نہیں۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے پھر حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے تو ابو عبیدہ نے پھر قسم دی کہ ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کڑی نکال دی۔ ہم قسمیں دیتے ہیں، پتہ نہیں کہیں پر تجھے دوستی کی قسم، تجھے یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، ہمارے یہاں آنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں صحابہ کس چیز کی قسم دے رہے ہیں، جس کے ساتھ ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا۔ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کفار نے اسی لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گرے۔ تو غزوہ احد ہی ایک ایسا جہاد ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں، اور غزوہ احد ہی ایک ایسا جہاد ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر وہ تفصیل سے بیان کیا بھی ہے۔ صحابہ کی جان نثاری، یہ دیکھ کر جاں باز صحابہ آپ پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر یہ صحابہ اپنے اوپر تیر اور تلوار کھاتے رہے۔ حضرت ابو دجانہ جھک کر آپ کے ڈھال بن گئے تھے، یعنی جب کوئی تیر آتا تھا تو ابو دجانہ خود ان کا اپنا ہاتھ، اپنا پاؤں یا اپنی کمر کچھ بھی اس کے سامنے کر دیا کرتے تھے۔ جو تیر آتا ان کی پشت میں لگتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے حضرت طلحہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو حضرت طلحہ کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے، اور یہ زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کھائے تھے۔ اب اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے؟ کیسے نہیں راضی ہوں گے؟ ابو طلحہ نے ایک ڈھال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ سر نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تیر آپ کے لگ جائے، اس کے لیے آپ سے پہلے میرا سینہ موجود ہے، یعنی میں کہیں کے لیے کھڑا ہوں، اپنی جان دوں گا لیکن آپ کے قدم پہ ایک کانٹا چبھنے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے ساتھ؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں قتل ہو گئے تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی جو کھا رہے تھے، یہ سنتے ہی انہیں پھینک دی، پھینکنے کا مطلب ہے انہیں رکھ دی، اور سیدھے معرکے میں پہنچ گئے، اور قتال جہاں چل رہا تھا، تلواریں جہاں چل رہی تھی وہاں گئے اور شہید ہو گئے، اور سیدھے جنت میں پہنچ گئے۔ یہ ہے صحابہ کی دنیا۔ تو یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ پر تیر تلوار برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی، اللہ میری اس کافر قوم کو بھی معاف کر دے، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اور میرے اوپر تیر اور تلوار برسانے کا کیا ان کو سزا ملے گی۔ چہرہ مبارک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ان سے جاری تھا، اور سراپا رحمت اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پہنچتے جاتے تھے، یعنی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ کیوں نہیں نیچے گرنے دے رہے تھے؟ فرما رہے تھے کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو سب کے سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا، تو میں نے اپنا خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہ دیا، ورنہ ان کافروں کی جڑیں تک اکھاڑ دی جاتی، اور میں اس انتظار میں ہوں کہ ان میں کوئی اسلام قبول کر لے۔ اس غزوے میں کفار کے صرف 22 یا 23 آدمی مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے، اور یہ احد کی لڑائی مسلمان ہار گئے۔ آگے 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ بس 2-4 منٹ کی دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ یا اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی شایان شان بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تو گھر بیٹھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور آپ نے ہماری خاطر اپنی جان پیش کیا۔ یا اللہ ہم بے شرموں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نکمے بے شرم اور نمک حرام لوگوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آمین۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ جو اب تک ہم نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اللہ میں معاف فرما، اور آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہی صحابہ کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو دنیا کے کام ہمارے اٹکے ہوئے ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جو پریشان حال ہیں، یا اللہ جو کاروبار اور روزی کی طرف سے پریشان ہیں، یا اللہ ان صحابہ اور غزوہ احد اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تیرے پیارے بندوں کے صدقے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ جتنی خیر کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مانگی ہیں وہ تمام خیر ہمیں عطا فرما، اور جتنی برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم کو بھی پناہ نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔